السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ صحیح مسلم کی ہے۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ بہترین دعائیں ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا تو اسے جہنم بھی دکھایا جائے گا کہ اگر برے کام کرتے تو اس جہنم میں جاتے۔ جو جہنم میں داخل ہوگا اسے جنت بھی دکھائی جائے گی، اگر اچھے کام کرتے تو جنت میں جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ باتیں ساری حکمت کی ہمیں دنیا میں ہی سیکھنی چاہیے۔ آج بہترین آیتیں آ رہی ہیں، جو بھی خرچ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ واہ واہ کے لیے، نہ شہرت کے لیے۔ تو ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قائمتن کے معنی شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے بنے۔ اور ہمیں 3-4 دن سے یہ بار بار یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کریں، تو یہ بھی اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ لوگوں کو بعض یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکنے والوں کو روکیں۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے اس مخالفت سے ان کو روکیں، ان کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اللہ رسول کی بات ان کو طرف اللہ سے جوڑیں۔ ہمارے رسول کا بھی یہی ٹارگٹ تھا کہ لوگ اللہ سے جڑیں، کبھی اس نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی۔ تو آج کی بارک اللہ فی، آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر ہے 116 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا، ہم سب کو خطاب ہے، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. یہاں آج کی آیتوں میں بار بار صبر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ ہماری زندگی کے دو اہم کام ہیں. ہر کام میں صبر، جلد بازی نہیں ہے. اللہ کو جلد بازی پسند نہیں ہے. صبر اور تقوی اللہ کا ڈر. تو ہمیں ہر کام صبر اور تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے. آج ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 116. وہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ متقین لوگوں کی صفات پڑھی تھی کہ متقین لوگ کیا ہیں. وہ 5 صفات تھی: یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین. یہی صالح ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں
نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں، تو بالمتقین یہی متقی لوگوں کی صفات تھی۔ آج 116 میں ان الذین کفروا اس کے اگینسٹ میں آیت ہے، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا۔ کل ہم نے کہاں سٹاپ کیا تھا؟ متقی لوگوں پہ۔ آج کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کفروا جو انکار کرتے ہیں، جو اپنی دولت جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لن تغنی نہیں کہاں ہرگز کام نہیں آئیں گے، انہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم من اللہ شیئا نہ انہیں مال کام آئے گا نہ انہیں اولاد کام آئے گی۔ یہاں تو ہم سارا دن فکر کس کی کرتے ہیں؟ زیادہ مال ہو، ہماری اولاد اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا پڑھے، سارا دن ہمیں اولاد کی فکر ہے۔ بھلے نماز کا ٹائم گزر جائے، اذان آتی ہے، نماز چلے جاتی ہے، قضا کر کے پڑھتے ہیں، سارا دن فکر مال اور اولاد کی ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں اس میں مشغول کر کے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اولئک اصحاب النار یہی لوگ ساتھی آگ کے ہیں۔ استغفر اللہ، جو سارا دن صرف اولاد اور مال کی فکر میں رہتے ہیں نا، یہ آگ کے ساتھی ہیں، جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس مال کی مثال بھی یہاں بیان کی گئی ہے کہ مال آپ کا کیا ہے۔ مثال ما ینفقون اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ دنیا اس زندگی میں دنیا کی، کمثل ریح مانند مثال ہوا کے ہے، فیہا سر جس میں سخت سردی ہو، اصابت وہ پہنچے ہر سخیتی کو، قوم ایک قوم کی، ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ تو اس نے ہلاک کر دیا انہیں۔ نافرمان لوگ جو ایمان کے بغیر نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں نیکیاں بھی تقویٰ ہونی چاہیے، ہر کام اللہ کی رضا سمجھ کر کرنی چاہیے کہ میں فی سبیل اللہ کیوں اللہ کی رضا کر لیں، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ تو اللہ نے ان کی مثال بھی یہاں بتا دی، وما ظلموہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ قیامت والے دن کافروں کے نہ کچھ مال کام آئے گا نہ اولاد، حتیٰ کہ رفائی بظاہری بھلائی کے کاموں پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، وہ بیکار جائیں گے۔ تو ان کی مثال اللہ نے کہا کہ ان کو کھیتی نے ان کو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاستر کر دیا، ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت بڑا نفع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور وہ خاک میں بدل گئی۔ تو اللہ نے یہاں جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، ریاکاری دکھاوے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتا کے خرچ کرتے ہیں، اب اس کے اگینسٹ میں دوبارہ آئی ہے، ہم سب کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لاؤ، نہ تم بناؤ، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃ من دونکم دلی دوست، رازدان، کس کو؟ یہودیوں نصارہ کو، عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، من دونکم اپنے علاوہ، لا یالونکم نہ وہ کمی کریں گے تم سے، خبالہ کسی خرابی کی، خبالہ خرابی ایسی دوستی جو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہو۔ تو یہاں اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان کو اپنا رازدان اور دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے ہر کام میں خرابی، خبالہ، ودو وہ دل سے چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم مشکل میں پڑو، بظاہر وہ تمہیں دوست نظر آئیں گے لیکن ان کا اندر میں یہی ہے کہ تم مشکل میں پڑو، قد بدت البغضاء من افواہہم تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر اور وہ جو چھپاتے ہیں سینے ان کے زیادہ بڑا ہے۔
یعنی ان کے سینوں میں تمہارے لیے بغض چھپا ہوا ہے، وہ تمہیں دل سے چاہتے ہیں کہ تم نقصان مشکل میں پڑو۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو چھپاتے ہیں سینے ان کے زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ یہ مضمون بار بار پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر دہرایا جا رہا ہے۔ بطانۃ دلی دوست، رازدار کو کہا جاتا ہے کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرمائی، بظاہر تم سمجھو گے کہ وہ میرے خیر خواہ ہیں۔ تو حضرت عمر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا، کیا کہ کسی ایسے نان مسلم کو بڑے عہدے پر بھی فائز نہ کرو، ان کو عزت نہ بخشو، جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ انہیں امین و رازدار مت بناؤ، جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اور رازدان۔ ظاہر ہے وہ بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے تو حکومت کے بڑے بڑے اہم راز بھی جانیں گے، تو اس لیے ان کو بڑے عہدوں پر فائز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں انتم اولا، خبردار، یعنی اگر تم عقل مند ہو تو غور فکر کرو۔ یہ ہاں انتم حروف تنبیہ کے طور پر یہاں ہے، خبردار، اولائے تحبونہم، وہ لوگ ہو تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری۔ یہ ہمیں حکم بھی یہی ملا ہوا ہے کہ تم اسلام اللہ کے ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، لیکن اب ساری کتابیں منسوخ ہیں، ایمان صرف قرآن پر ہوگا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، آمنا۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے میں، یعنی تمہیں جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو تمہاری جیسی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے اسلام میں، تمہارے مذہب میں ہیں، جب وہ الگ ہوتے ہیں تو وہ غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ہم ان کے مذہب میں نہیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان کی باتیں بتا رہا ہے کہ کبھی ان پر یقین بھروسہ نہیں کرنا، اہل کتاب پر۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، کہہ دیجئے مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے۔ یہاں اللہ انہیں بد دعا دے رہے ہیں کہ تم جو غصہ کرتے ہو اسلام اور مسلمانوں اور ایمان والوں پر، تو تم ان غصے میں ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں کے بھید ہیں، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ تو واقعی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی، تسؤہم، وہ بری لگتی ہے انہیں، وان تصبکم، اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی، یفرحوا بہا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر اندر ہی اندر۔ اگر تمہیں خوشی پہنچتی ہے تو اندر ہی اندر جلتے ہیں، اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اندر ہی اندر خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا ان کو برائی پہنچی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اب اللہ نے ان کا علاج بھی بتا دیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں، تمہاری برائی میں خوش ہوتے ہیں، تمہارے نقصان پہنچا کر تمہیں خوش ہوتے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، تم تقویٰ کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہ نقصان دے گی تمہیں چال ان کی کچھ بھی،
اور تمہارے ساتھ کتنی بھی بد چالیں بنائیں تو تمہارا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اجر اللہ پر ہونا چاہیے، صبر کرو تو وہ ان کی بری چال کبھی تمہیں نقصان نہیں دیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں، گھیرنے والا ہے۔ محیط یعنی وہ جو بھی تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تمہارے نقصان پہنچانے کی، یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ان کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی، دشمنیاں ہوتی تھی، تو یہ اس وقت کے حالات کی بات ہے۔ لیکن قرآن ضابطہ حیات ہے، ابھی تک کبھی بھی وہ یہود نصارہ جو نان مسلم ہیں کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہیں گے، تو ان کے دل میں ہمیشہ اللہ نے قیامت تک ہمیں بتا دیا کہ کبھی ان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔